السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم علمنا بما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا۔ سامعین اکرام، سورہ معون کی تفسیر میں کچھ ضروری اور اہم باتیں رہ گئی تھیں، اس کے لیے میں نے یہ دوسری ویڈیو بنا رہی ہوں تاکہ سورہ معون کی تفسیر میں جو اہم باتیں رہ گئی تھیں اس کو دہرایا جائے اور اس سے حاصل درس حاصل کیا جائے۔ سب سے پہلی بات یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے تاکہ اس کی تفسیر آسانی سے سمجھ میں آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تشریف لائے اور مکے میں مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی ریاست بن گئی تھی اور اسلام کو تھوڑا سا غلبہ ملا تھا، تو ایک نئی طرح کے لوگوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کرنا پڑا۔ وہ نئی طرح کی جو قوم تھی وہ منافقین کے لوگ تھے۔ جب اسلام کو غلبہ نصیب ہوا تو آپ مسلمانوں کی جماعت میں منافقین شامل ہو گئے تھے۔ منافقین کا مطلب وہ ہوتا ہے جن کے دلوں میں نفاق ہو، اور نفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں کچھ اور ہو اور زبان پہ کچھ اور ہو۔ وہ جماعت ایسی تھی کہ انہوں نے دلوں میں تو کفر چھپا رکھا تھا، وہ حقیقت میں اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اسلام کے دشمن تھے، لیکن دل سے زبان سے وہ کلمہ پڑھتے تھے اور مسلمانوں کی جماعت میں بیٹھتے تھے، نماز میں شریک ہوتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں یہ تمنا رہتی تھی کسی نہ کسی طرح سے اسلام کو نقصان پہنچاؤ۔ وہ مسلمانوں کے اسلام کے خیر خواہ نہیں تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت نہیں رکھتے تھے، اللہ سے حقیقی محبت نہیں رکھتے تھے۔ تو اس جماعت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں سامنا کرنا پڑا۔ جب اس جماعت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں سامنا کرنا پڑا تو یہ مدنی صورت ہے، اور اس صورت میں یہ دوسرے حصے میں، اس صورت کے دوسرے حصے میں منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے کہ منافقین نماز پڑھتے ہیں بہت ٹال مٹول کے، سستی دکھاتے ہیں نماز میں، لوگوں کے سامنے ہوتے تو نماز پڑھتے ہیں اور تنہائی میں نماز نہیں پڑھتے، تنہائی میں اللہ کو یاد نہیں کرتے، تنہائی میں اللہ کے سامنے روتے نہیں ہیں۔ جبکہ جو حقیقی اور خالص مومن تھے تو وہ ان کے پاس اگر تنہائی کا ٹائم ہوتا یا فرصت کا وقت ہوتا تو وہ تہجد میں پڑھتے اور لمبی لمبی نمازیں پڑھتے اور اللہ کو یاد کر کے روتے اور اللہ کا کلام پڑھتے رہتے۔ لیکن جو منافقین تھے وہ صرف دکھاوے کا کام کرتے تھے۔ تو یہاں پر منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے، آیت مبارکہ میں منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے۔ دوسری بات، اس میں یہاں پہ دو طرح کی عبادتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ فویل للمصلین، نماز بدنی عبادت ہوتی ہے۔ فویل للمصلین، خرابی ہو نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، یعنی ٹال مٹول کر، سستی کر کے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بدنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد دوسری آیت میں جب اس کا تذکرہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، تو دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے مالی عبادت کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ عبادتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک آپ بدن سے کریں گے اور ایک آپ اپنے مال سے کریں گے۔ تو اس وقت جس وقت اسلام شروع ہوا تھا اور جو جماعت مسلمان ہوئی تھی تو صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی چیزوں کو صدقہ دیتے تھے، کیونکہ وہ بہت مالدار لوگ نہیں تھے، وہ غربا تھے، اور جب انہوں نے ہجرت کی تو وہ اور غریب ہو گئے تھے، اس لیے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا صدقہ کرتے تھے اور اسی سے جنت حاصل کرنے کی امید کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ اتقوا النار ولو بشق تمر، کہ تم جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے کیوں نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ لیکن یہاں بھی چونکہ منافقین کا تذکرہ کیا گیا ہے تو منافقین معاون کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی چیز، وہ چھوٹی چیز دینے سے بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں رکتے تھے، بدنی عبادت بھی نہیں کرتے تھے، نماز پڑھنے میں سستی دکھاتے تھے، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے، اور اللہ کے راستے میں چھوٹی چیز بھی صدقہ نہیں کرتے تھے۔
اس کے خلاف یہاں پہ جو مسلمین مومنین پکے مسلمان تھے، مومنین اور مخلصین مسلمان تھے، تو وہ اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اور انہوں نے اس کا عملی جامہ بھی دکھایا، عمل کر کے دکھایا کہ انہوں نے سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نثار کر دیا تھا اور اسلام کے خاطر سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ اور حقیقی اسلام یہ ہے کہ آپ اپنی جان مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ جان یہ ہے کہ جان مال دونوں اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جان یہ ہے کہ عبادت کریں، اور مال یہ ہے کہ جتنی آپ کی حیثیت ہو تو وہ اللہ کے راستے میں آپ مال کا ایک ٹکڑا بھی دیں۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ حدیث ہے والذین ہم یراؤن، وہ لوگ دکھاوے کے لیے کام کرتے تھے۔ یراؤن کا مطلب ہے ریا۔ ریا کیا چیز ہوتی ہے؟ ریا اسلام میں گناہ کبیرہ ہے۔ ریا کا مطلب ہوتا ہے آپ دکھاوے کے لیے کام کریں، کوئی کام آپ ایسے کر رہے ہیں کہ اس سے آپ کی نیت یہ ہو کہ لوگ دیکھ کے تعریف کریں گے، یا لوگوں میں واہوائی ہوگی، یا لوگ ہماری تعریف کریں گے، تو اس کو ریا کہتے ہیں۔ اس کی اپوزٹ جو ہوتا ہے، اس کی جو ضد ہوتی ہے وہ اخلاص ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو قدر ہے وہ اخلاص کی ہے۔ ریا سے کیا ہوا کام، کیا ہوا عمل، وہ اللہ کے نزدیک بالکل راکھ کے ڈھیر کے مانند ہوتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے۔ وہ اس کا مثال قرآن شریف میں ایسی دی گئی ہے کہ جیسے راکھ کا ڈھیر ہو اور راکھ کے ڈھیر پر ایک آندھی آئے اور آندھی سے تیز ہوا چلے اور وہ راکھ کا ڈھیر منتشر ہو جائے تو آپ اس کو اکٹھا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے جو کام ریا کی نیت سے، دکھاوے کی نیت سے کیا گیا ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ صدقہ ہو، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اجر و ثواب جو ملتا ہے وہ آپ کے اخلاص پر ہوتا ہے۔ اگر آپ چھوٹا سے چھوٹا کام کریں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اخلاص کی بہت قیمت ہے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے اتقوا النار ولو بشق تمر، آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اخلاص سے آپ نے کھجور کا ایک ٹکڑا خرچ کیا تو اس کا ثواب اللہ کے نزدیک احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اخلاص کی قدر ہے، آپ اخلاص سے کام کریں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ اسی طرح نماز میں آپ نے 2 رکعت اخلاص کے ساتھ اور اللہ کے خوف سے پڑھی تو اس کے لیے بھی یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر دکھاوے کا کام کیا تو اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس آیت میں 2 امراض جو انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں اور چپے سے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، جو انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، ان 2 بیماریوں کی طرف یہاں پہ نشاندہی کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان 2 بیماریوں سے بچائے۔ میں اس کا تذکرہ کر رہی ہوں۔ پہلی بیماری نفاق ہے۔ نفاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبان پر کچھ ہو، دل میں کچھ ہو۔ آپ صرف زبان سے جو ہے لا الہ الا اللہ کہیں، دل میں اللہ کی محبت نہ ہو، دل میں اللہ سے ملنے کی طرف نہ ہو، دل میں آخرت کا یقین نہ ہو، دل میں رسول کی محبت نہ ہو، تو یہ نفاق ہے۔ اور دوسری بیماری ریا ہے۔ ریا یہ کہ آپ دنیا کی واہوائی بٹورنا چاہیں، اللہ کی رضامندی آپ کا مقصود نہ ہو۔ آپ کوئی چھوٹا سا کام کریں، اس میں یہ سوچیں کہ لوگ ہماری واہوائی کریں گے، لوگ ہماری تعریف کریں گے، دکھانے کے لیے کوئی کام کریں تو یہ اللہ کے نزدیک جو ہے ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ نے کیا ہی نہیں۔ اور منافقین کے لیے، نفاق والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی سزا کا اعلان کیا ہے۔ کافر، ایک کھلم کھلا کافر ہو جو اعلی الاعلان اسلام سے دشمنی ظاہر کرتا ہو تو وہ کافر ہے، لیکن منافقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے والے طبقے میں ہوئیں گے۔ یعنی منافقین کے لیے دوہری سزا ہوگی اور کافرین کے لیے کم سزا ہوگی۔ تو یہاں پہ 2 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ریا کا اور نفاق کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریا سے بھی بچائے اور نفاق سے بھی بچائے، اور اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔